سوائے اس کے کہ ان کو پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف باتیں کرنا، اور کوئی تو ان کو کام نہیں ہے۔ ارے بابا، اگر نیشنل کنسنسس کی بات کرتے ہو، یونٹی کی بات کرتے ہو، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمیں اکٹھے ہو کر سیسا پلائی دیوار کھڑی کر کے تو ہمیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا کلا کما کر کے ان کو ملک سے جو ہے بھگا دینا چاہیے۔ اگر اس پر آپ کنسنسس کرتے ہو تو پھر یہ ٹون ہوتی ہے، آپ کا یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ کیا اس طرح سے آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہو؟ یہ حکومت کا جو ہے وزیر ماشاء اللہ جو ہے جنگجو وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر دفاع جو ہے، یہ ان کا وتیرہ اور یہ طریقہ اور یہ رویے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے رویے میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے پردہ رہنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ آج فری الیکشن کروا دو، آج فیئر اینڈ فری الیکشن کروا دو، ہم آج تیار ہیں۔ یہ بھاگتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک کمیشن مقرر کروا دو، جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے لیے اور 26 نومبر کے لیے، اس سے یہ بھاگتے ہیں۔ اور کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ آپ نے خون کی ہولی کھیلی 26 نومبر کو یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر، آپ نے خون کی ہولی کھیلی، ساری دنیا نے دیکھا، آپ کہتے ہو گولی نہیں چلی ہے۔ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے، لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت گئے جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک پاکستان ٹائمز ہوتا تھا۔ آج تو ہر ایک کے پاس پی ٹی وی، ہر ایک کے پاس یہ ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا جو ہے سبھی کو دسترس ہے، تو اس لیے اب یہ کسی کی فضائیت چھپ نہیں سکتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے تو شیر افضل مروت نہیں سنبھالا جا رہا۔ شیر افضل مروت کو پھر وہ لے لیں نا، کس نے کہا ہے؟ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے، کبھی تو وہ اس کو آفر کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، کبھی تو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آج کل ان کو شیر افضل مروت بڑا نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی وہ چھوڑو، قصہ پارینہ ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا، پارٹی لینا چاہ رہی تھی کل، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ آپ کا تبادلہ خیال تو نہیں ہوا اس بارے میں؟ کہیں کھوسا صاحب کو ادھر دے دیا، مروت کو ادھر دے دیا، ایسا چکر تو نہیں چل رہا؟ آپ کی جگہ تو نہیں بیٹھیں گے جا کے؟ دیکھیں، میری جو پاور پولیٹکس، میری جس کے ساتھ وفا رہتی ہے وہ سدا رہتی ہے، اور ہمیشہ میرے اوپر کوئی شک اور انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ میں نے کبھی۔ یہ جنرل ایوب پہ بڑی تنقید کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مارشل لا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی اس کے حق میں ہے۔ نہیں، بالکل غلط تھا۔ کس نے کہا ہے؟ فساد کا شاخسانہ وہاں سے شروع ہوا بھائی۔ اور مارشل لا جس نے بھی لگایا ہے مارشل لا، وہی تباہی کا شاخسانہ ہے اس ملک کا۔ جمہوریت کا قتل جو ہے وہ مارشل لا سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی مقدس گائے نہیں ہے، بھلے وہ ہمارے لیڈر دی اپوزیشن کا دادا ہو، لیکن اس سے سروکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بات اس کے عمل کی ہے۔ اس کا عمل یہ تھا کہ اس میں فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑ کے اس کو ہرایا۔ اپوزیشن لیڈر تو جب تقریر او بھائی، اپوزیشن لیڈر صاحب انہی کے طرز پہ کرتے ہیں سر۔ اپوزیشن لیڈر سر آنکھوں پر، لیکن وہ ایوب خان نہیں ہے، معاف کیجیے گا، وہ عمر ایوب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا یا دوتا ہونے کا تو کوئی ایسا۔ خواجہ اسد صاحب نے جو بات کی، ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ وزیر دفاع ہے تو دفاع کرنا ان کا بنتا ہے، کریں، ضرور دفاع کریں، لیکن ملک کی دفاع۔ شخص جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے وہ یہاں گھس بیٹھیا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ جب ہار رہا تھا تو اس نے منت کی، پاؤں پڑا اور کسی نے اس کو پھر جتا دیا تھا۔ تو وہ تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ یہ فساد جو ہے جاری رہے اور ساری رہے۔ اس نے وہ تو بات نہیں کی ہے جو جعفر ایکسپریس والی، وہ تو بات نہیں کی ہے جو انٹیلیجنس فیلیور تھی۔ ہمارا تو خیال تھا کہ یہ جو ہے آیا ہے تو یہ اپنا کہے گا کہ میں مستعفی ہوتا ہوں، اس بنا پر کہ جو ہے میری نااہلی کی وجہ سے یہ جو ہے اتنے خون ناحق جو ہے وہ رائے گاں گئے ہیں، اور اتنے لوگ جو ہے پاکستانی بیچارے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، جو کہ فوجی جو ہے سپاہی اپنے گھروں پہ جا رہے تھے، وہ اپنا رخصت پر جا رہے تھے، چھٹیوں پر جا رہے تھے، جنہوں نے خون کی سے اپنی اس ہماری آزادی کو سینچا ہوا ہے، ان کو تو میرا خیال تھا کہ وہ اپنی جو ہے کوتاہی، اپنی نااہلی اور اپنی جو ہے نالائکی کو تسلیم کرتے ہوئے آج مستعفی ہوں گے، استعفیٰ دیں گے، اس لیے کہ روایات یہی ہوتی ہیں۔
اور وہ ان کو تو ساری اس میں جو ہے آپ نے دھو دینے کی بات کی. اور یہ دھونا ہمیں کیا ہے, وہ خود ننگا ہے, ننگے شخص کو کیا دھوئے گا, وہ تو خود اپنے آپ کو دھو رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ ایک بے حیائی کی اور ڈٹھائی کی اس نہج پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو بے حس ہو جائیں, جہاں آپ کو کوئی احساس ہی نہ ہو, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, چھٹا بڑا دنیا کا یہ ریلوے کا پر حملہ ہوا ہے, چھٹا بڑا دنیا کا حملہ. اور میں حیران ہوں کہ اس نے کوئی بات اپنی اس کی تو نہیں کی ہے, انٹیلیجنس کی جو فیلیور ہے اس کی تو بات نہیں کی ہے. اس نے انٹیریئر منسٹر کی جو یہ کہتا تھا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہاں کے بلوچستان والے جو دہشت گرد ہیں ان کی تو ایس ایچ او کی مار ہے. اور کدھر گیا ہے وہ بڑھ کے مارنے والا, ایس ایچ او کی مار کہنے والا. کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا اس نے, ملک کی جو ہے لا قانونیت جو ہے اتنی زیادہ کر دی کہ قانون کا جو ہے نظام سارا تباہ کر کے رکھ دیا اس نے. وہ وزیر داخلہ صاحب آئے نا, اور وزیر یہ ماشاءاللہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں, یہ بھی ذرا جواب دہی کریں, اس لیے کہ انہوں نے جواب دہی کرنی ہے. حالات نہیں تھوڑی حفاظت کے واسطے گل کر رہے ہیں. جب انہیں صرف ایک ہی کام نظر آئے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور وزراء کو ماشاءاللہ, کہ عمران خان کو کس طرح اندر رکھنا ہے, عمران خان کی پارٹی کو کس طرح تتر بتر کرنا ہے, عمران خان کے جو ہے لوگوں کو کس طرح سے ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ان کی عورتوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو کس طرح سے اغوا کر کے ان کو یرغمال بنانا ہے, اور کس طرح سے ان کے بندوں کو توڑنا ہے, اور کس طرح سے 144 لگا کر ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دینے ہیں. جب ایک ہی کام رہ جائے ان کو تو پھر ظاہر ہے کہ لا قانونیت تو ہوگی, پھر عدم تحفظ تو ہوگا. یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے پیچھے مسلم لیگ نون کی خاتون آئی ہے, کہہ رہی ہے آپ ہاتھ ہولا رکھیں. خواجہ آصف ہاتھ ہولا نہیں رکھتا, وہ دوسری طرف بھی وکٹ کے کھیلتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. نہیں, میں تو ہاتھ ہولا کا کہتا ہی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ ہاتھ بالکل جو ہے اس قدر ہونا چاہیے کہ عوام کا اتنی زوردار چپیڑ ان کو پڑنی چاہیے, اتنی زوردار ان کو چپیڑ پڑنی چاہیے ان کو کہ یہ جو ہے چاروں شانے چت رہے ہیں اور پاکستان کی جان چھوڑیں گے. دیکھیں اگر پاکستان کو تباہی کے دہانے پر اس انداز سے آپ نے لا کے کھڑا کر دے رہے, دنیا ساری میں بدنامی ہوئی ہے, دہشت گردی میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان دنیا میں اس وقت. تو پھر آپ بتائیں کہ کون آئے گا اس ملک میں, کون انویسٹر آئے گا. ہمارے ملک کا پہلے ہی جو ہے دیوالیہ پن ہو چکا ہے تقریباً. ہمارے ملک کی آس اور امید نوجوانوں کی اٹھ چکی ہے اس ملک سے. لوگ 3 لاکھ بندہ جو ہے بھاگ گیا ہے اس ملک سے, جو ہے چھوڑ کے چلا گیا ہے. کشتیوں میں ڈوب تو جاتا ہے لیکن وہ تلاش روزگار میں وہ جو ہے باہر بیرون ملک جانے کے لیے تمنا کرتے ہوئے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی تباہی کی کرتا ہے. اس لیے پاکستان کا جو ہے یہ شرم آنی چاہیے ان کو. لاکھوں کروڑوں کا یہاں خرچہ ہوتا ہے ایک دن کا قسط کو جو انہوں نے فارم 47 سے حاصل کیے اس کا دفاع نہ کریں, اور پھر پاکستان تحریک انصاف پر چڑھ دوڑتے ہیں اس کا دفاع نہ کریں اپنی ان کرتوتوں کا, ان کالے کرتوتوں کا جو فارم 47 کے ذریعے انہوں نے اپنا جو ہے الیکشن بنا کے 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا ہے, اس کا دفاع نہ کریں. 180 سیٹیں والے کو جو ہے اڈیالہ جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, پھر اس کا دفاع نہ کریں. یہ قوم اور ملک پوچھے گی, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. آپ دیکھتے جائیں, دیکھتے رہیں. انتقام لیں گے سر, ایک ایک چیز کا قوم حساب لے گی. ہم نے کیا انتقام لینا ہے, انتقام تاریخ خود لیتی ہے, اور تاریخ کا جب انتقام ہوتا ہے تو ضیاء الحق کی طرح ہوا میں بکھیر کر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہڈی پسلی بھی اس کی نہیں چھوڑتا ہے. یہ ہے قدرت کا نظام. گوسا صاحب, مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ کا بیانیہ اور انڈین میڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ برابر ہے یہ سانحہ جعفر ایکسپریس پہ. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ظلم ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کون کرنے والی ہے؟ یہ ظلم جو ہے انٹیلیجنس کا فیلیور ہوا ہے, ظلم جو ہے اس وزیر داخلہ نے کیا ہے, ظلم اس وزیر جو ہے اس نے خواجہ آصف نے کیا ہے. اور انہوں نے اپنے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بجائے اس کے کہ ان کی حفاظت پر لگاتے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر جو ہے پوری اپنی توجہ مبذول کرائی ہے اور اپنی فسطائیت کو قائم رکھنے کے لیے کرائی ہے. سو یہ بھی خون انہی کے کھاتے میں ہے. ہم ان سے استعفیٰ بھی مانگتے ہیں, ہم ان سے اس کا حساب بھی مانگتے ہیں, کیونکہ یہ خون جو بچے شہید ہوئے وہ ہمارے بچے ہیں, اور ہمیں ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں,
नामे दुखने सुरने सुखने दर में हम उनके साथ हैं, और हम उनके बुरसा जो है वो जाहिर है उनके भी साथ हमदर्दी के कोई अल्फाज नहीं है जिससे हम उनका हमदर्दी का पंजाब में 2 ऐवान बनाने जा रहे हैं, करारदाद मंजूर हो गई है, वहाँ पे भी जी MPs के साथ सेनेटर्स, पंजाब असम्बली के भी सेनेटर्स बनने जा रहे हैं। अच्छा, बनाए भाई बनाए, अगर और भी कोई बेड़ा गर्क करना है इस मुल्क के निज़ाम का तो वो भी एक दफा कर गुजरे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम ले आए, कौन रोकता है आपके हाथ? आपके तो हाथ खुल गए ना, अब आपके हाथ खुल गए तो आवाम के जब हाथ खुलेंगे तो फिर आपको जो है जूता कोई नहीं संभालने देगा फिर आप